الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي ورثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صدق احترام بزرگوں، دوستوں اور اپنے ساتھیوں، آج کا جمعۃ المبارک کی کتاب کا عنوان صحابہ کی شان قرآن میں اور صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس عنوان میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز و اکرام، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا مطلب ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب عیب سے پاک ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے، پہلی سورت کی پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن ذالک کیوں استعمال ہوا اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ذالک عربی زبان میں اگر اس کا ہم گرامر میں اس کا ترجمہ کریں تو دور کی بات سمجھ میں آتی ہے، دور کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ عیب سے پاک ہے، جبکہ اللہ قرآن اتار رہے ہیں 23 سال میں مکمل ہوا ہے قرآن، لیکن اللہ نے کلام اتارا ہے، کتاب نہیں۔ اللہ نے آہستہ آہستہ 23 سالوں میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت، اس طرح کر کے 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا۔ کتاب قرآن کریم کو کتابی شکل کب دی گئی؟ یہ دور صدیق اکبر تھا،
اس کو جمع کیا گیا دور فاروق اعظم تھا، جس میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے، اور دور حضرت عثمان غنی میں اس کو پھر پورے عالم میں عالم اسلام میں پھیلایا گیا ہے۔ ذالک سے مراد کون ہے؟ اگر اللہ رب العزت حضور کو کہتے تو ذالک کا استعمال نہ کرتے، ذا کا استعمال کر لیتے۔ ذالک کا استعمال اس لیے کیا گیا، اللہ رب العزت کو معلوم تھا جب اس کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو اس پر کچھ لوگ اعتراضات کریں گے، اس پر تبصرے کریں گے کہ یہ لوگ خود ہاتھ پر بھی تھے، رسول اللہ جس طرح آج ہمارے ماحول میں کچھ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ہی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب عیب سے پاک ہے۔ کون سی کتاب؟ جس کو جمع کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہے، جس کو جمع کرنے والے فاروق اعظم ہے، وہی کتاب عیب سے پاک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے جب وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود امی تھے، امی کا مطلب ہے کہ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین یعنی صحابہ کرام کو بٹھا کر ان کو بتا کر یہ لکھواتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کاتبین بھی صحابہ تھے، جامع القرآن بھی صحابہ تھے، ناشر القرآن بھی صحابہ تھے۔ اسی طرح جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کسی بشر کا لکھا ہوا کلام ہے،